بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. محترم جناب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر اگر آپ حق اور سچ کو قبول کریں، آمین. میں بھی ایک انسان ہوں، آپ بھی ایک انسان ہیں، اور یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام. یعنی تمام انسانوں کے ابتداءً ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہیں، اور انہی دونوں سے تمام انسانوں کی نسل پھیلی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو بنایا. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم تمام انسان انڈائریکٹلی آپس میں بھائی بہن کی طرح سے ہیں. لہذا مودی صاحب، دین اسلام کی روشنی میں بھی آپ کا ایک انسانی بھائی ہوں، اور آپ بھی میرے ایک انسانی بھائی کی طرح سے ہیں، اور تمام انسان آپس میں بھائی بہن کی طرح سے ہیں. لہذا میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ اس بنا پر کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جناب اسد الدین اویسی کے جواب میں یہ کہا کہ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے انڈیا پریشان ہے، لوگ وہاں کے پریشان ہیں، وہ ہندو مسلم کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے 27 اپریل 2013 کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں آپ نے ہندوؤں سے کہا کہ آپ کو کیا مسلمانوں سے لڑنی ہے یا غریبی سے لڑنا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں سے آپ نے کہا آپ کو کیا ہندوؤں سے لڑنا ہے یا غریبی سے لڑنا ہے. یعنی کہ ہم سب کو غریبی سے لڑنا ہے، ہمیں آپس میں نہیں لڑنی چاہیے. یہ بات مجھے بہت پسند آئی. اس بنا پر میں نے سوچا کہ آپ کو ایک پیغام دوں اور ایک مشورہ دوں کہ کس طرح آپ اپنے ملک سے غربت کو ہمیشہ کے طور پر ختم کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں.
اس ہندو مسلم لڑائی نے اور دیگر ادیان و مذاہب کی لڑائی نے یقیناً صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دوسرے ممالک کو بھی متاثر کیا ہوا ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے صدیوں سے جنگیں جاری ہیں. ان جنگوں کے اوپر خرب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اور پھر ہر ملک کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے غریب عوام کے اوپر خرچ کر سکیں جہالت کے خاتمے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے پیسے استعمال کر سکیں، صحت اور تندرستی کے لیے پیسے استعمال کر سکیں. میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ غربت کی اصل وجہ کیا ہے، غربت کی اصل جڑ کیا ہے، کس وجہ سے یہ غربت ہے. ہم لوگ کیوں نہیں غربت کو ختم کر پا رہے ہیں، اور یہ صدیوں سے کیوں یہ غربت ہے. جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی مکمل طریقے سے، تب تک اس کا صحیح علاج بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ڈاکٹر مرض کی مکمل تشخیص کیے بغیر اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دے، علاج کرنا شروع کر دے، سائیڈ افیکٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو سر جوڑ کر یہ سوچنا ہے کہ آخر یہ غربت، جہالت، اس کی وجہ کیا ہے، جنگوں کی اصل وجہ کیا ہے. میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں بہت سے ادیان و مذاہب کی موجودگی یہ بنیادی وجہ ہے آپس میں نفرت، عداوت اور جنگوں کی. اور جنگیں یہ وجہ ہے غربت کی، اور غربت وجہ ہے جہالت کی، اور جہالت وجہ ہے بہت سے جرائم اور کرائم وغیرہ. بہرحال جب تک دنیا کے اندر بہت سے ادیان و مذاہب رہیں گے، ہم اور آپ قیامت تک کچھ بھی کر لیں، غربت پر قابو نہیں پا سکتے، جہالت پر قابو نہیں پا سکتے، غربت اور جہالت کو ختم نہیں کر سکتے اور کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ملک 10 سال تک محنت کر کے امیر بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا ملک اس پر اٹیک کر کے پھر اس کو غریب بنا دیتا ہے. پھر 10 سال تک محنت کرتا ہے، پھر کوئی ملک اٹیک کر کے پھر اس کو غریب بنا دیتا ہے، معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. یہ کب تک ہم اس طرح سے جنگیں لڑتے رہیں گے، اور کب تک ہم اس طرح سے آپس میں نفرت، عداوت رکھتے رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہیں اور جنگوں کی وجہ سے غربت ہوتی ہے. لہذا ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں جس طریقے پر چل کر آپ پرماننٹلی غربت کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے بغیر غربت کو ختم کرنا ناممکن ہے. مودی صاحب، آپ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. آپ ہی نہیں، دنیا کے تمام ممالک کے وزرائے اعظم سے میں کہتا ہوں کہ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو وزارت عظمیٰ سے نوازا ہے. لہذا آپ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھائیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انسانوں کو غربت سے، جہالت سے نکالیں. اکثر ممالک کے اندر انسانوں کی زندگی جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہے، اور نہایت ہی قسم کرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. نہ انہیں اچھا کھانا میسر ہے، نہ ہی اچھا کپڑا میسر ہے، اور نہ ہی ان کو صحت کا
اور تندرستی کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. اس وجہ سے اکثر انسانوں کی حالت بہت ہی پریشان کن ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم تمام انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں ابتدائی طور سے، اور خالق کائنات بھی ایک ہی ہے. تمام انسان کہتے ہیں کہ خالق کائنات گاڈ کریٹر ایک ہے. تمام ادیان و مذاہب کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ گاڈ کریٹر ایک ہے. تمام مذہبی کتابیں کہتی ہیں کہ گاڈ کریٹر خالق کائنات صرف ایک ہے. چاند، سورج، ستارے اور آسمان زمین کا جو سسٹم ہے، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ گاڈ کریٹر خالق کائنات کوئی ایک ہی ہے. اسی وجہ سے چاند میں حصہ بٹوارا نہیں ہے، سورج میں حصہ بٹوارا نہیں ہے. اگر دو خدا ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے تو چاند، سورج، ستارے، آسمان زمین میں ان کا ضرور آپس میں حصہ اور بٹوارا ہوتا اگر سب نے مل کر کے اس کائنات کو بنایا ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کا خالق بھی ایک ہی ہے، اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد بھی ہیں. پھر ہم آپس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم سب کو یا تو صرف مسلم ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ دین اسلامی سچا مذہب ہے، اور آپ لوگ نہیں مانتے غیر مسلم بھائی بہن، تو پھر آپ کے قول کے مطابق یا تو سب کو یہودی ہونا چاہیے، یا سب کو عیسائی ہونا چاہیے، یا سب کو بدھسٹ ہونا چاہیے، یا سب کو سکھ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ہم آپس میں کیوں بٹ گئے جب سب کے ماں باپ ایک اور تمام انسانوں کے نزدیک خالق کائنات بھی ایک، تمام مذہبی کتابوں کے اندر خالق کائنات بھی ایک. پھر ہم آپس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم آپس میں کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے کیوں اس طرح خون کے پیاسے ہیں؟ اور کیوں ہمارے اندر یہ جگہ ہے جس میں معصوم انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا؟ جب ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں اور خالق کائنات بھی ایک ہی ہے حقیقت میں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ خالق کائنات کے نزدیک حقیقت میں پسندیدہ اور قابل قبول دین و مذہب کون ہے. جب ہم سب انسانوں کو پتہ چل جائے گا تو اس طرح سے وہ سچا دین مذہب ہی باقی رہے گا، اور باقی ادیان و مذاہب خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس وقت پوری دنیا ایک محلے کی طرح سے ہے. کوئی بھی واقعہ دنیا کے کسی کونے میں پیش آتا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو جو میڈیا سے متعلق ہے پتہ چل جاتا ہے. لہذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہو، یہودیوں کے گھرانے میں بھی، عیسائیوں کے گھرانے میں بھی، مسلم کے گھرانے میں بھی، بدھسٹ کے گھرانوں میں بھی، تاکہ یہ سب کے سب لڑیں اور آپس میں جنگیں کریں، اور اس کے نتیجے میں غربت ہو، جہالت ہو، اور انسانوں کی زندگی جانوروں کی طرح سے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات جو بھی ہے وہ انسانوں کو بھیجتا ہے اس دنیا کے اندر. کیا ان کا مقصد یہ ہے آپس میں لڑانا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا؟ ان کا مقصد یہ ہے؟ نعوذ باللہ. کوئی بھی انسان ایسا نہیں سوچ سکتا اپنے خالق کائنات کے بارے میں، اپنے گاڈ کریٹر کے بارے میں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت تمام ادیان و مذاہب کو روحانی طور سے چیک کیا جائے کہ کس دین مذہب کے اندر حقیقت میں خدا کا تصور، خالق کائنات کا تصور، گاڈ کریٹر کا تصور صحیح ہے، اور کون سا دین و مذہب حقیقت میں خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ اور قابل قبول ہے، تاکہ ہم سب اس کو قبول کریں اپنی خوشی سے
اور جو باطل ادیان و مذاہب ہیں، باطل خدا کا تصور ہے، ان کو ہم ختم کر دیں۔ اس کے لیے نہ تو ہم مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ کون سا دین و مذہب سچا ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے، کسی ایک نام پر متفق نہیں ہو سکے کہ خالق کائنات کا نام کیا ہے۔ 7 ارب انسان اب تک اس پر متفق نہیں ہو سکے، ان کے تمام صفات پر 7 ارب انسان آج تک متفق نہیں ہو سکے۔ اس لیے مذہبی پیشواؤں سے ہمیں نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ مذہبی پیشواؤں ہی نے ہم لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ جب ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں اور ہم مذہبی کتابوں کے اندر بھی خالق کائنات بھی ایک ہی ہے، پھر ہم کیوں ہندو مسلم یہودی عیسائی میں بٹے ہوئے ہیں؟ یہی مذہبی پیشواؤں نے ہمیں باندھ کے رکھا اور ہمیں یہودی عیسائی ہندو بنا کر رکھا، اور کتابوں کے اندر قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر مکس بھی کیا ہے، گٹمٹ بھی کیا ہے، غلط تشریح کی ہے، اور اس طرح ہم انسانوں کو باندھ کر رکھا ہوا۔ لہذا اب ہمیں مذہبی پیشواؤں سے نہیں پوچھنا کہ کون سا دین و مذہب خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور خالق کائنات حقیقت میں کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ہمیں ان مذہبی پیشواؤں سے نہیں پوچھنا۔ ہمیں اب کتابوں کے جھگڑے میں بھی نہیں پڑنا کہ کتاب سے ہم فیصلہ کریں، کتابوں سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ہم مسلمان قرآن کریم کو مانتے ہیں، غیر مسلم قرآن کریم کو نہیں مانتے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ لہذا فیصلہ کرنے کے لیے اب نیچر پہ آنا پڑے گا۔ نیچر نیوٹرل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ رشوت نہیں لیتا، جانبداری نہیں کرتا۔ نیچر خالق کائنات کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے نیچر کو پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس کو خالق کائنات نے بنایا ہے۔ لہذا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خالق کائنات کا نام کیا ہے، ان کے صفات کیا ہیں، اور حقیقت میں خالق کائنات کے نزدیک قابل قبول پسندیدہ دین و مذہب کون سا ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے اور مرنے کے بعد بھی عذاب سے اور پریشانیوں سے نجات دے۔ لہذا آئیے ہم آج سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت میں خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ اور قابل قبول مذہب کون ہے؟ دین اسلام ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، یا سکھزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رامائن اور ایودھیا کنڈم چیپٹر 118 کے اندر میں نے دیکھا ہے، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ مدر سیتا جو ہے وہ آگ میں گئی تھی اور نہیں جلی تھی۔ ان کے شوہر رام نے ان کو آگ میں جانے کو کہا تھا تاکہ وہ اپنی عفت و پاکدامنی کو ثابت کر سکے کہ وہ واقعی معنی میں راون کے پاس جانے کے بعد وہ پاک دامن رہی یا نہ رہی۔ تو سیتا کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، رام نے اپنی بیوی کو آگ میں جانے کو کہا اور وہ آگ میں گئی، اور رامائن کے مطابق وہ نہیں جلی۔ اسی طرح سے قرآن کریم سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69 کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر جلنے سے بچا لیا تھا۔ گویا کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا خدا اللہ آگ میں بچایا۔ اسی طرح ہماری تاریخ کے اندر ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ان کے استاد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آگ میں گئے غیر مسلموں کے خلاف اور نہیں جلے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک جو قابل قبول کتاب ہے بائبل، اس کے اندر عیسائیہ 43:2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے فالوور سے کہ اگر تم آگ میں جاؤ گے تو آگ میں نہیں جلو گے،
اس وقت دنیا کے اندر اسلام، ہندوازم اور کرسچینٹی بڑے ادیان و مذاہب میں شمار کیے جاتے ہیں. لہذا ان تینوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، رامائن کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور بائبل کے اندر، کہ آگ جو ہے نہیں جلاتی ہے، اور سیتا کے خدا نے سیتا کو نہیں جلایا، ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے فالوور بھی آگ میں نہیں جلیں گے. دوسرے ادیان و مذاہب کے پیروکار بھی کہتے ہیں کہ ان کا خدا ہی سچا ہے اور ان کے خدا کے کنٹرول میں آگ ہے، ان کے خدا نے آگ کو تخلیق کیا، آگ کو پیدا کیا ہے. اور ہم سب کا کہنا ہے، لہذا مودی صاحب اور دنیا کے دوسرے وزرائے اعظم، آپ سب اپنے اپنے ملک میں لکڑیاں اکٹھی کروانے کا حکم دیں اور تمام ادیان و مذاہب کے پیشواؤں کو دعوت دیں کہ اپنے اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بنا کیمیکل استعمال کیے ورلڈ میڈیا کے سامنے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. کم سے کم ہر دین و مذہب میں سے ایک مذہبی پیشوا کا ہونا ضروری ہے اس میں جانے کے لیے، تاکہ ہندو یہ ثابت کر سکیں کہ رامائن کے اندر جو واقعہ ہے وہ سچا ہے، مسلمان یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ واقعہ ہے وہ سچا ہے، اور عیسائی یہ ثابت کر سکیں کہ بائبل کے اندر جو کہا گیا ہے وہ بات بھی سچی ہے، اور دوسرے ادیان مذاہب کے ماننے والے بھی یہ ثابت کر سکیں کہ ان کے خدا کے کنٹرول میں آگ ہے اور ان کے خدا نے آگ کو پیدا کیا ہے اور ان کا خدا انہیں آگ میں جلنے سے بچا سکتا ہے. کوئی ایک تو ضرور ہونا. لہذا آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو انڈیا کو بچانے کے لیے، انڈیا کے اندر فسادات کو روکنے کے لیے، انڈیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، انڈیا سے غربت جہالت کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو اختیار کریں اور انڈیا کے تمام ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کو جمع کر کے ان سے یہ کہیں کہ اپنے اپنے دین و مذہب کے چوٹی کے پیروکاروں میں سے کم از کم ایک ایک بندے لاؤ جو بنا کیمیکل استعمال کیے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. دنیا کی میڈیا کے سامنے ایک مخصوص جگہ پر متعین تاریخ کے اندر ان تمام ادیان مذاہب کے پیشواؤں پیروکاروں کو کہا جائے آگ میں جانے کے لیے بنا کیمیکل استعمال کیے ہوئے ڈاکٹروں کی چیکنگ کے مطابق، اور پھر جو بچ جائے گا ان کا دین و مذہب سچا ہوگا، ان کا خدا سچا ہوگا، اور پھر ہم سب اسی کے دین و مذہب کو قبول کریں گے. اور وہ تمام لوگ جو آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یا آگ میں جانے کے بعد جل جائیں گے، ہم سب انسان مل کر کے ان کے ادیان و مذاہب کو رد کر دیں، ان کے یہاں جو خدا کا تصور ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں، تاکہ یہ دنیا جنگ و فساد سے، غربت و جہالت سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے انڈیا کو، پاکستان کو یا دیگر اسلامی ممالک کو یا غیر اسلامی ممالک کو جو غربت سے، جہالت سے اور جنگوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کو نجات دلائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں انسانوں کے جنگوں میں ختم ہونے، ہزاروں معصوم عورتوں کے بیوہ ہونے، ہزاروں معصوم بچوں کے یتیم ہونے اور کروڑوں انسانوں کے غربت اور جہالت کی چکی میں پسنے سے یہ بہتر ہے کہ ان مذہبی پیشواؤں کو جمع کر کے ان سے کہا جائے آگ میں جانے کے لیے، تاکہ چیک کر لیا جائے، ٹیسٹ کر لیا جائے کہ کس دین و مذہب کے اندر خالق کائنات کے نزدیک تصور ہے صحیح ہے، اور کس دین و مذہب کے اندر خالق کائنات کا
جو تصور ہے وہ مکمل ہے، اور کون سا دین و دھرم خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو دنیا کے تمام انسان کو یہ علم ہو جائے گا اس ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ سچا مذہب کون ہے۔ پھر کوئی زور جبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات میں تمام انسان کو عقل و شعور دیا ہے، سوچ سمجھ کی صلاحیت دی ہے۔ اس میریکل کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت میں سچا مذہب کیا ہے، اور زیادہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس طرح دنیا کے اندر جو سچا مذہب ہے وہ باقی رہے گا، جو سچا مذہب نہیں ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اس طرح ہم تمام انسانوں کی جنگوں سے، غربت و جہالت سے جان چھوٹ جائے گا۔ مودی صاحب، جنگل لڑنے سے بہتر ہے اور جنگوں پر خرب ڈالر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ یہ آسان پروگرام کو اختیار کیا جائے اور اس طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ میرا نام مولانا ابرار عالم ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنے دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ مجھے بلائیں گے یا کوئی ملک بلائے گا، میں بنا کیمیکل استعمال کیے ہوئے آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اس طرح سے دیگر مسلمان بھی انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ لہذا مودی صاحب، آپ اپنے ہندو پنڈتوں سے، ہندو مذہبی پیشواؤں سے آپ ریکویسٹ کریں، ان سے گزارش کریں، وہ اپنا نام لکھوائیں کون ہے جو بنا کیمیکل استعمال کیے ہوئے سیتا کی طرح سے آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ہندوازم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طرح سے عیسائی پیشواؤں سے بھی اور مسلم پیشواؤں سے بھی، اور سب سے کہیں کہ سب کے سب تم لوگ تیاری کرو۔ یہ روحانی جنگ ہے، اس میں یہی ہوگا کہ دنیا میں 7 ادیان و مذاہب مشہور ہیں یا کچھ اور، زیادہ ایک ہی بچے گا، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ جل جائیں گے۔ یہ 6-7 آدمی کا جلنا یہ بہتر ہے، یہ لاکھوں انسانوں کے غربت میں جلنے کی وجہ سے، جہالت میں جلنے کی وجہ سے، اور جنگوں کی وجہ سے 20-22 سال سے افغانستان کے اندر جنگ ہو رہا ہے، ابھی عراق کے اندر جنگ ہوا ہے، شام کے اندر جنگ ہوا ہے، لیبیا کے اندر جنگ ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں جنگ ہوا ہے۔ ہم سب انسان پریشان ہیں۔ لہذا مودی صاحب، آپ بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، اور مجھے یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں غربت سے لڑنی ہے، اور ہم آپس میں بہت لڑ لیے، ہمیں مزید نہیں لڑنی چاہیے، اور آپس میں ایکتا کی ضرورت ہے۔ اس ایکتا کے لیے یہ ضروری چیز ہے۔ اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا سچا خالق کائنات کون ہے، حقیقی خالق کائنات کون ہے، سچا دین و مذہب کون ہے، اور اس طرح سے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ آپ نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، اور جس ویڈیو کو دیکھ کر کے میں نے یہ مشورہ آپ کو دیا ہے، اس کا ویڈیو لنک بھی میں دے دیتا ہوں، اور تھوڑا سا میں آپ کی تقریر بھی سنا دیتا ہوں جو آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، اور جو مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھی چیز ہے، اور اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تاکہ مستقل طور سے غربت و جہالت کو ختم کیا جا سکے، اور ہم آپس میں پرامن رہ سکیں۔ سنیے آپ اپنی تقریر۔ سوال
محترم جناب مودی صاحب، آپ نے اپنی تقریر سنی. آپ کی تقریر سے یہ واضح طور سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے انڈیا کو بچانا، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے انڈیا کو پرامن رکھنا، اور آپ کی ذمہ داری ہے غربت سے لڑنا. خالق کائنات نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، سوچ سمجھ دیا ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے. اور جو میں نے پروگرام دیا ہے اس پروگرام کو خدا کے واسطے آپ ضرور استعمال کیجئے پورے انڈیا کے اندر، تاکہ جو سچا دین و مذہب ہو باقی رہے، جو غلط دین و مذہب ہو ختم ہو جائے. جب ایک ہی مذہب اور دین و مذہب آپ کے ملک میں رہے گا، آپ کا ملک شانتی میں رہے گا. اس سے بغیر آپ کا ملک ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ مستقل طور سے امن کے اندر نہیں رہ سکتا، اور مستقل طور سے غربت و جہالت ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ بہت سے ادیان و مذاہب کی موجودگی ایک ہی وقت کے اندر دنیا میں جنگوں کی وجہ ہے، اور جنگیں غربت و جہالت کی وجہ ہے. آپ چاہے اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں. لہذا آپ اگر اپنے ملک کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی وزیر اعظم دنیا کا اپنے اپنے ملک کو پرامن بنانا چاہتا ہے، تو اپنے اپنے ملک کے اندر مذہبی فتنے کو، اس فرقہ پرستی کو، مذہبی جنگ کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے میرے اس پروگرام کو ضرور اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے تمام انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی اور غور کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، تاکہ ہم سب انسان دنیا میں پرامن رہ سکیں، اور باطل خداؤں کی وجہ سے، باطل ادیان و مذاہب کی وجہ سے اور باطل پیشواؤں کی وجہ سے ہم آپس میں لڑنے جھگڑنے سے محفوظ رہیں، اور غربت و جہالت سے محفوظ رہیں. وما علینا الا البلاغ.